اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کے قول بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ تسمیہ اور تحمید سے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ کیوں؟ ہم پچھلی کئی کتاب میں اس پر گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے پچھلی جتنی بھی کتابیں میری ریکارڈ ہوئی ہیں اور آپ کو پڑھایا ہوں ان سب میں اس پر گفتگو موجود ہے، وہاں پلٹ کر آپ دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما، کل تعریف اللہ کے لیے ہے، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لم یزل عالما، جو ہمیشہ سے ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر ایک بات ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ لم یزل عالما۔ قدیرا، دوسری خبر، لم یزل کی دوسری خبر، قدیرا ہر ایک شے پر قادر ہے، ہر ایک شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قیوما، خود سے قائم ہے، خود سے قائم ہے۔ سمیعاً بصیرا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ ہو گیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ عالم بھی، عالم کی جگہ اگر علیم ہوتا تھا تو زیادہ مناسب ہوتا تھا، مگر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عالم اگر اسم فاعل ہے تو صفت مشبہ بھی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صرف اسم فاعل ہی نہیں ہے، صفت مشبہ بھی ہے۔ بہرحال تو یہ سب اللہ رب العزت کے اسماء صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ قدیر ہے، قیوم، سمیع، بصیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بس میں یہ اسماء حسنہ ہیں۔ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور مصنف کہتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے۔ وحدہ یعنی اپنی ذات میں کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی کسی بھی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بات صاف ہے؟ آگے چلیں ہم۔ وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا، اور کہتے ہیں وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا، اور میں اس کی خوب خوب بڑائی بولتا ہوں۔ وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا، اور میں اس کی خوب خوب بڑائی بولتا ہوں۔ وَأَشْهَدُ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں، اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی تو دیتا ہی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ساتھ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آگے وصلی اللہ علی سیدنا محمد، جو رسم الخط ہے یہی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تھا تو اچھا ہوتا تھا۔ محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا و نذیرا۔ بہرحال وصلی اللہ، اور ہماری زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور درود نازل ہو، اور درود نازل ہو۔ اس کو کھلا کر کے بولیں گے تو اللہ کی خاص رحمت، اس پر بھی میں صلاۃ پر بھی گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے دوبارہ گفتگو کر کے ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، صلاۃ پر گفتگو کر چکا ہوں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا، اور اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہو ہمارے آقا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔
الذی ارسلہ الی الناس، ہمارے آقا محمد پر جن کو کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ رہی، جن کو اللہ نے تمام انسانوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو ابھی مشکات میں آپ کو سنا چکا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اس آیت کی طرف اشارہ ہے، اس پر گفتگو کر چکا، پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اور اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے تمام انسانوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ بات صاف ہے، آگے چلیں ہم، کیونکہ اس پر ابھی گفتگو کر چکا، کافہ تمام، وعلی آلہ وصحبہ، اور اللہ کی رحمت نازل ہو آپ کی اولاد پر، وعلی آلہ آپ کی اولاد پر، وصحبہ اور آپ کے صحابہ پر، صحب جمع ہے صاحب کی، صاحب جمع ہے صاحب کی، صاحب ہی نبی کے ساتھی، وہی جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، الذی ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما استمرار الایمان، یہ صحابہ کی تعریف کرتی ہے۔ اور رحمت نازل ہو آپ کی اولاد پر اور آپ کے صحابہ پر، وسلم تسلیما کثیرا، یہ پھر صلی کہنے کے بعد، صلاۃ کہنے کے بعد وسلم کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو یہ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پر عمل کرنے کے لیے صلی کے بعد انہوں نے سلم بھی کہا کہ اس پر عمل ہو جائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وسلم تسلیما کثیرا، اور اللہ خوب آپ پر سلامتی نازل کرے۔ اب یہ تو ترجمہ آپ نے سن لیا، وسلم تسلیما، محشی کہتے ہیں یعنی سلمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے، بچائے رکھے، کس سے؟ ان تمام چیزوں سے جو آپ کو پسند نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں پسند نہیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کی امتی میں سے کوئی جہنم میں ہمیشہ رہے، یہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھے، یعنی آپ کے کسی امتی کو جہنم میں ہمیشہ نہ رکھے۔ بات سمجھ، ایک حصہ لے کر کے میں گفتگو کیا، کہو کیا ضرورت ہے ان کے لیے؟ میں ایک سوال کا جواب دیا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، سلامتی نازل ہو، بھائی سلامتی تو وہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کے لیے اس دعا کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سوال کا جواب دیا کہ سلمہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو سلامت رکھے ان تمام چیزوں سے جو آپ کو ناپسند ہے۔ تو بہت سی باتیں آپ کو ناپسند ہے، اللہ ان سے محفوظ رکھے، انہی باتوں میں سے آپ کو ناپسند ہے کہ آپ کا کوئی امتی جہنم میں جلتا رہے، یہ بھی ناپسند ہے۔ تو دعا ہم بھی کر رہے ہیں، ہر شخص کو کرنا چاہیے، مصنف کر رہے ہیں کہ اللہ ایسی تمام باتوں سے آپ کو محفوظ رکھے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک جز لے رہا ہوں، ہزاروں لاکھوں باتیں اس کے اندر ہیں، آپ کا کوئی امتی جہنم میں جلتا نہ رہے، گویا کہ یہ دعا بھی کر رہے ہیں وسلم میں۔ بس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، مگر اس ضمن میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی دعا ہے۔ بہرحال وسلم تسلیما کثیرا، تو کہتے ہیں اللہ آپ کو محفوظ رکھے ان تمام باتوں سے جو آپ کو ناپسند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہا، دیکھو محشی یہی کہا، کیا کہا ہے؟ اے سلمہ اللہ مما لا، دیکھ رہے ہو؟ اللہ آپ کو محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے جو آپ کو پسند نہیں ہے، حاشیہ نمبر 3 میں۔ بہرحال آگے چلو، یا تو سلمہ تسلیمہ کا یہی معنی ہے جو میں بیان کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ یا سلمہ تسلیمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ سے خوب راضی ہو۔
وسلمہ تسلیمہ کا یا تو وہی معنی ہے جو سن لیا، یا اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ آپ سے خوب خوب راضی ہو۔ اما بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث۔ اما بعد لیکن حمد و صلاۃ کے بعد، لفظ بعد پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ ابھی صرف اتنی سی بات جو بول چکا ہوں، دوبارہ بول کے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ صرف بعدو یہاں مبنی علی الضم ہے، اما بعدو مبنی علی الضم ہے، ضم کے ساتھ ہی پڑھنا واجب ہے۔ یہاں پر بعدہ بعدے ایسا بعدن ایسا نہیں پڑھ سکتے، مبنی علی الضم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں بتا چکا کہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے۔ بعدو کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، محذوف یعنی محذوف ہو اور نیت میں ہو تو بعدو مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ تو محذوف کیا ہے؟ الحمد والصلاۃ، یعنی اما بعد الحمد والصلاۃ تھے۔ ٹھیک ہے، بات ہو چکی۔ فإن التصانیف، اب ایک سوال، موٹا سا سوال کہ ان التصانیف اس کے اوپر فا کیوں داخل کیا گیا؟ فإن التصانیف فا کیوں داخل کیا گیا؟ تو دو جواب اس کا دیا جا سکتا ہے۔ یا تو اس لیے کہ اما بعدوں میں جو اما ہے یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ کس کے معنی کو شامل ہے؟ شرط کے، اما شرط کے معنی کو شامل ہے، تو شرط کی جزا میں تو فا لانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے اوپر فا لائے اور بولے فإن التصانیف۔ یا تو یوں کہا جائے یا یوں کہا جائے کہ ان کے اوپر فا داخل کیے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں کسی کو وہم نہ ہو جائے کہ یہ بعدو جو ہے، یہ آگے جو جملہ آ رہا اس کی طرف مضاف ہے، آگے جو جملہ آ رہا اس کی طرف مضاف ہے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے فا لایا کہ بعدو یہاں اگلے جملے کی طرف مضاف نہیں ہے۔ بس میں بہرحال اما بعد لیکن حمد و صلاۃ کے بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث، حمد و صلاۃ کے بعد آپ جان لیجئے، آپ سماعت فرما لیجئے کہ اہل حدیث کی اصطلاح میں، اہل حدیث کی اصطلاح میں، اہل حدیث سے آج آپ وہ مطلب نہیں سمجھیے گا جن کو آج آپ اہل حدیث کہتے ہو، اور جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہاں اہل حدیث سے وہ اہل حدیث مراد نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ اہل حدیث مراد نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں، حدیث کا خاطر خواہ علم رکھنے والے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال اصطلاح، ایک لفظ کی وضاحت کر دوں اس کے بعد پوری گفتگو لے لیتا ہوں۔ اصطلاح لغت میں اتفاق کو کہتے ہیں۔ لغت میں کسے کہتے ہیں؟ اتفاق کو۔ اصطلاح میں اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وہ تو لغوی معنی تھا کہ لغت میں اس کا معنی اتفاق ہے۔ اصطلاح میں اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ تو قوم کا، کسی بھی قوم کا، چاہے وہ نحوی ہو، چاہے منطقی ہو، چاہے اصولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی، مثال سے سمجھاتا ہوں، کسی بھی قوم کا اتفاق کر لینا مخصوص الفاظ کے مخصوص معنی کے لیے استعمال پر، یہ اصطلاح ہے۔ مثال کے طور پہ کلمہ، نحویوں نے اصطلاح بنا لیا ہے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایک لفظ جو ایک معنی کو بتائے۔ تو ایک مخصوص قوم نے اتفاق کر لیا کہ یہ لفظ کلمہ کا جب استعمال ہوگا تو یہی معنی مراد ہوگا۔ کیا؟ ایک لفظ جو ایک معنی کو بتائے، مثلا یہی کلمہ ہے۔ اگر منطقی بولے تو یہ معنی نہیں ہوتا، منطقی کے یہاں دوسرا معنی ہوتا ہے۔ کلمہ جو اپنا معنی اپنی حیت سے، اپنی صورت سے، اپنے شکل سے، سمجھ رہے ہیں، اپنا معنی بتائے اور صورت سے زمانہ بتائے، جیسے ضرب ہے، میں اس کے اندر نہیں جاتا، تو یہ ان کی اصطلاح ہے۔ ہاں، تو اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ لغت میں اتفاق کا نام ہے، اور اصطلاح میں اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی قوم کا اتفاق کر لینا، کسی بھی قوم کا متفق ہو جانا مخصوص الفاظ کے مخصوص معنی کے لیے استعمال پر، یا مخصوص چیز کے مخصوص چیزوں کے لیے استعمال پر، اتفاق کا نام کیا ہے؟ اصطلاح۔
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب تصانیف ایک لفظ صرف ہے، اس کے بعد میں آ جاتا ہوں. تصانیف جمع ہے تصنیف کی. صنف یصنف تصنیف، لکھنا. یہاں جو تصنیف ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر کئی مرتبہ مشتق کے معنی میں اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنی میں ہوتا. جیسے بولتے ہیں خلق خدا، تو خلق مفعول کے معنی میں مخلوق خدا. کیا؟ مخلوق خدا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی تصنیف یہاں پر مصدر ہے، معنی میں کس کے ہے؟ مشتق کے معنی میں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مصنف کے معنی میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کس کے معنی میں؟ اور تصانیف جمع ہے تو مصنفین. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اسم فاعل کے معنی میں ہے تو مصنفین. بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو معلوم ہوتا ہے یہاں کیا کچھ ہے. اما بعد، حمد و صلات کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں کہ آپ جان لیجئے کہ اصول حدیث کی یہ ایک کتاب ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، میں پہلے درس میں ایک وعدہ کیا تھا، وہ بات رہ گئی تھی کیونکہ وہ درس لمبا ہو گیا تھا، کہ اصول حدیث کی تعریف اور موضوع کو بتاؤں گا. پہلے درس میں میں ذکر کیا تھا، گفتگو لمبی ہونے کی وجہ سے وہ تعریف نہیں بتا سکا تھا. تو اصول حدیث، تو اصول حدیث بھی ایک علم ہے، ایک فن ہے. جیسے کہ حدیث ایک علم ہے، ایک فن ہے. جیسے کہ نحو ایک فن ہے، ایسے ہی اصول حدیث بھی ایک علم اور ایک فن ہے. تو اس کی تعریف آئے گی مصنف کی زبانی، لیکن پھر بھی سن لیجئے. اصول حدیث کسے کہتے ہیں؟ علم باصول تعرف بها احوال حدیث رسول من حیث صحت النقل عنہ وضعفہ والتحمل والاداء. کیا مطلب؟ اصول حدیث ایسے قواعد کے جاننے کو کہتے ہیں. ایسے قواعد، ایسے اصول قواعد، قوانین ایک ہی چیز ہے. ایسے قوانین، ایسے اصول کے علم کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے، جن اصول و قوانین کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہیں؟ جن اصول کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے احوال کی معرفت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو. سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی احوال معلوم ہو. کس اعتبار سے احوال معلوم ہو؟ صحیح ہونے کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث آپ سے صحیح طور پر منقول ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نقل صحیح ہے یا نقل صحیح نہیں ہے. سچ مچ آپ سے یہ حدیث منقول ہے یا منقول نہیں ہے. تو صحت نقل کے اعتبار سے اور ذوف کے اعتبار سے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ذوف کے اعتبار سے اور تحمل و ادا کے اعتبار سے، کہ یہ حدیث جس کو ایک صحابی یا کوئی ایک راوی بیان کر رہا ہے، سچ مچ اس حدیث کو اس نے اپنے شیخ سے لیا ہے کہ نہیں لیا ہے. بس میں اس اعتبار سے حدیث رسول کے حالات جن اصول سے معلوم ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اصول حدیث. تو پھر سے ایک بات سنو، اصول حدیث ایسے اصول کے جاننے کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے حدیث رسول کے احوال کی معرفت ہوتی ہے، جانکاری ہوتی ہے. کس اعتبار سے؟ صحت نقل کے اعتبار سے، ذوق کے اعتبار سے اور تحمل و ادا کے اعتبار سے. یہ تو تعریف ہو گئی. اچھا، موضوع اس کا سند اور متن. سند اور متن، رد اور قبول کے اعتبار سے. دوسرے لفظ میں راوی اور مروی ان، راوی اور مروی کس اعتبار سے؟ رد اور قبول کے اعتبار سے. تو یہ اس کا موضوع ہے. یعنی ایک حدیث جیسے ابھی آپ نے مشکات میں پڑھی، ایک حدیث سامنے رکھی، اس میں پوری سند تو نہیں ہے لیکن نہیں ہونے کے باوجود ہے. پیچھے بتا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک کو ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ بخاری میں ہے، بخاری میں فلاں جگہ ہے اور بخاری میں پوری سند موجود ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یا فلاں کتاب میں ہے، اس میں پوری سند موجود ہے. تو حدیث جو روایت کرنے والے جو لوگ ہیں، حدیث کی جو روایت کرنے والے، اسے سند بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سند بولتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سند کی تاریخ پہلے بھی میں بول چکا ہوں کہ روات کو
سمجھ رہے ہیں؟ روایت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سند. اور جہاں سند ختم ہو جائے بس اسے کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ متن. یعنی متن یعنی وہ بات یا واقعہ یا کام جسے بیان کیا گیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ متن ہے. جیسے ان فلاں، یہاں تک تو سند ہے، اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مثلا حدیث میں پڑھے تو وہ کیا ہے؟ آگے سے وہ متن ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ بات رہ گئی تھی، یہ بات بھی ہو گئی. اب آگے آ جائیے. اصول حدیث کی تعریف آپ نے سن لیا، موضوع بھی جان لیا. تو کیا کہتے ہیں؟ فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث. ہاں، اس بات کو جان لیجئے کہ اصول حدیث کی اصطلاح میں لکھی گئی کتابیں، اصول حدیث کی اصطلاح میں لکھی گئی کتابیں، تصانیف اے مصنف. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ تصنیف کس کے معنی میں ہے؟ مصنف کے معنی میں. اور اگر تصنیف مصنف کے معنی میں ہے تو معنی یہ کہ اصول حدیث میں لکھنے والے حضرات. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بہرحال تو پھر سے سنیے. اصول حدیث میں لکھی گئی کتابیں قد کثرت، بہت ہیں. ذرا دھیان سے سنو، کیا کہہ رہے ہیں؟ اصول حدیث میں لکھی گئی کتابیں بہت ہیں. کس کی؟ کس کی؟ ائمہ کی. ائمہ فن کی لکھی ہوئی کتابیں بہت ہیں، عہد قدیم میں بھی اور دور جدید میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا نام ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر. ذرا دھیان سے سنو. یہ جو کتاب ہے تو یہ اصول حدیث کی پہلی کتاب نہیں ہے، اکیلی کتاب نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اصول حدیث کی ڈھیر ساری کتابیں ائمہ کی، پہلے کے دور میں بھی اور بعد کے دور میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کے دور کے ائمہ اور بعد کے دور کے ائمہ کی بھی ڈھیر ساری کتابیں موجود ہیں. یہ تو سن لیا آپ نے؟ یہ سن لیا. مگر یہ گفتگو جو انہوں کر رہے ہیں، تو ایک تو اصول حدیث میں لکھنے والے کچھ شخصیات کے نام کی طرف بھی اشارہ کریں گے اور ان کی اہم تصنیفات کی طرف بھی اشارہ کر دیں گے ضمناً. مگر اصل بات، یہ جو گفتگو شروع کر رہے ہیں، اس گفتگو شروع کرنے کا اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ ہماری یہ کتاب نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، ہماری یہ کتاب کیوں کر وجود میں آئی اور کیسے وجود میں آئی، کیوں کر میں نے یہ کتاب لکھی، اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہاں سے انہوں چل رہے ہیں. تو چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک اکیلی کتاب ہے. اصول حدیث کی بہت سی کتاب ہے ائمہ فن کی. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ پہلے کے دور کے ائمہ کی بھی اور بعد کے دور کی بھی ائمہ کی بہت سی کتابیں اصول حدیث کی موجود ہیں. مثلاً فلاں کی، مثلاً فلاں کی، مثلاً فلاں کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتابیں موجود ہیں اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ابن صلاح کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کس کی؟ ابھی تفصیل آئے گی. انہی میں سے ایک کتاب ابن صلاح کی ہے، مقدمہ ابن صلاح کے نام سے. اور حال یہ ہے کہ مقدمہ ابن صلاح جو اصول حدیث کی کتاب ہے بہت مقبول ہوئی اور بہت سے لوگوں نے وہ مقدمہ ابن صلاح پہ خدمات انجام دیا. کسی نے اسے منظوم کیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی نے اسے نظم کی شکل میں، کسی نے اس کی شرح کی، کسی نے اس کا مختصر کیا، سمجھ رہے ہیں، اور کسی نے اس پر اعتراضات کیے، کسی نے اس پر جواب دیا. بہت سے لوگوں نے مقدمہ ابن صلاح پر کام کیا.
تو اسی زمانے میں جب کہ بہت سے لوگ اس پر کام کیے تو مجھ سے بھی میرے کچھ جاننے والوں نے گزارش کی کہ آپ بھی کچھ کریں، مقدمہ ابن صلاح پہ آپ بھی کچھ لکھیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے کچھ احباب نے مجھ سے گزارش کی تو میں نے بھی لکھی، میں نے بھی لوگوں کی گزارش پر لکھی، اور جو کچھ لکھا اس کا نام میں نے رکھا کیا؟ نخبۃ الفکر۔ کیا نام رکھا؟ نخبۃ الفکر۔ پوری تفصیلی بات آ رہی ہے، اس کا نام رکھا۔ تو یہ تو میں کر دیا، وہ چند اوراق میں تھی، چند صفحات میں وہ تھی نخبۃ الفکر، اتنا کر دیا۔ تو اتفاق یہ کہ بہت سے لوگوں نے پسند کیا، اور کچھ لوگوں نے اس کی شرح وغیرہ بھی لکھی، سمجھ رہے ہیں، شرح وغیرہ بھی لکھی۔ لیکن وہ شروحات جب میری نظر میں آئی تو مجھے لگا کہ اس کی بہتر شرح میں ہی کر سکتا ہوں، اور میرے کچھ دوستوں کو بھی لگا کہ اس کی بہتر شرح یہی کر سکتے ہیں۔ تو پھر کچھ دوستوں نے مجھ سے گزارش کی کہ اس کی آپ ہی اپنے سے ایک شرح لکھ دیجئے۔ تو ان حالات میں میں نے شرح لکھی، اور اس شرح کا نام کیا رکھا میں؟ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ وہاں سے گفتگو یہاں تک چلنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث، یقیناً اہل حدیث کی اصطلاح میں تصانیف ائمہ کی بہت ہیں۔ ائمہ کی تصانیف کیا ہیں؟ بہت ہیں، قدیم میں بھی اور جدید میں بھی۔